الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله مولانا العظیم. ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ہمیں میں نے دانت لگائے تھے. اب کتنے وقت کے بعد مارچ کی 26 تاریخ کے اندر بول رہا ہوں، اور یہ دانت نیچے کھب گئے تھے مصنوعی، انہوں نے زخم بنا دیے. دانتوں والے نے چھل کر یہ کلمے میخیں بنا دی ہیں. یہ ہماری زبان کو کتر رہی ہے، دانت کتر رہے ہیں، اور اس لیے میں بھولتا ہوں. دانتوں کی وجہ سے ہمارے پاس کرپٹ نہیں ہوتی، بھولتا ہوں، زخم کو کترتے ہیں. ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، اب کمزوری نے مجھے گھیر لیا. اب کتنے وقت کے بعد آپ کے آگے ہمارا اللہ ہم سے بیان فرما رہا. ہمارے دماغ کے اندر اللہ پاک نے پہن دیا، بیان کرنے کا پہن دیا. کیا پتہ ہے موت کا؟ اب بھائی میں موت کی کشمکش کے اندر ہوں. ہو سکتا ہے ہمارا آخری بیان ہو آپ کے سامنے. اگر قرآن کی تلاوت کے اندر بھول گیا، ہمیں آپ نے معاف کرنا ہے، اور اللہ پاک نے بھی مجھے معاف کر دے گا. بھول اللہ معاف فرما دیتا ہے. دنیا کی عالمین والوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، بھولتے ہیں. بھولنے کے بعد حل یہ ہوتا ہے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کے ساتھ ہمارا اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے.
میں نے چند آیتیں پڑھی، اس کے اندر بھی اگر میں بھول گیا تو آپ بھی مجھے معاف فرما دینا، اور تم بھی، اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ نیتوں کا دار و مدار اعمالوں کے اوپر ہوتا ہے۔ دنیا کے عالمین کے مسلمانوں، یہ نیتوں کا دار و مدار، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ نیت انسان کی اچھی ہو تو ہمارا اللہ راضی ہو پڑتا ہے، اگر نیت انسان کی ٹھیک نہ ہو تو وہ اس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اللہ اسے کوئی ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اب زمانہ وہی ہے، زمانہ وہی ہے، ہم اور تم بھول گئے، اور بھولنے کے بعد شیطان نے ہمیں بلا دیا، تمہیں اور ہمیں بلا دیا، اور یہ کیا کچھ بن گیا دنیا کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، دنیا ایسی ہو جائے گی، ایمان بچا کر کھڑنا ایسا ہوگا، اندھیری رات کی تنہائیوں کے اندر چکھڑ اور بادل برسنے لگیں گے، ہوا چلنے لگے گی، اور دیوا بال کر کوئی اس اندھیری رات کے اندر لے کر جائے گا، اور دیوے کو کس طرح بلنے سے بلتا پچائے گا، بادل برس رہے، ہوا چل رہی، اس طرح مخلوق ہو جائے گی۔ جو مومن ہوگا وہ کیسے جان بچائے گا؟ جس طرح آگ دیوا بل رہا، روشنائی دے رہا، وہ لے کر جا نہیں سکے گا، اس طرح ایمان بچا کر کوئی نہیں لے کر جا سکے گا۔ اس زمانے کے اندر اس وقت کے اندر مخلوق کے اندر جو اللہ کے حکم مانتا ہوگا اور اپنے نبی کی
اپنی نبی کی سنت کے مطابق چلنے والا ہوگا اس کو اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ وہ کیونکہ حالات بدلے ہوگے، ان حالاتوں کے اندر جو اپنا ایمان بچاتا ہے وہ درجہ اور پا لیتا ہے۔ اور زمانہ یہی ہے، وہی ہے، ہم اور تم بدل گئے۔ 1,24,000 ودکٹ نبی دنیا کے اوپر تشریف لگائی، دعوت کا کام کیا انہوں نے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، جو نبیوں کی بات مانتا رہا اپنے وقتوں کے اندر اپنے نبیوں کی بات مانتا رہا، وہ کامیاب ہوتا رہا۔ جو اپنے وقتوں کے اندر اپنے نبیوں کی باتیں نہیں مانتا تھا، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ ناکام ہو کر قبروں کے اندر جاتا رہا۔ ہاں بھائی، وہ زمانہ وہ ہے، زمانے کے ماحول بدل گئے، زمانے کے ماحول بدل گئے، زمانے کے اندر تم نے اور ہم نے اپنی زندگی کو بدلا دیا۔ اب بھائی جتنے بھی نبی دنیا کے اوپر تشریف لگاتے رہے، ان کی شریعت کے مطابق دنیا چلتی رہی، اپنی امت چلتی رہی، وہ کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتی رہی، جو مانتے رہے کامیاب ہو کر جاتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان فرماتے رہے، کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے۔ جو اپنے نبیوں کی باتیں نہیں مانتے تھے، وہ ناکام ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے۔ نبی کامیاب ہوتے رہے، 1,24,000 ودکٹ نبی کامیاب ہوتے رہے، ان کے
اللہ کی توحید کے اوپر جو ایمان فرماتے رہے وہ کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے، اپنی نبی کی سنت کے مطابق چلتے رہے، کامیاب ہو کر جاتے رہے۔ اور کامیاب ہو کر دنیا کے اوپر کامیاب ہو کر جاتے رہے، جو اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان فرماتے رہے، کامیاب ہو کر جاتے رہے، جو من چاہی کی زندگی گزارتے رہے، ناکام ہو کر جاتے رہے، جو ابلیس کے پیچھے چلتے رہے، کامیاب ناکام ہو کر جاتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھ کر جاتے رہے، اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر جاتے رہے، وہ کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے، دنیا یہاں ہی رہتی رہی، دنیا یہاں ہی رہتی رہی، پیسہ یہاں ہی رہتا رہا، ہیرے جواہرات اور سونا یہاں ہی رہتا رہا، جو مانتا رہا کامیاب ہوتا رہا، جو ابلیس کی باتیں مانتا رہا وہ ناکام ہو کر قبروں کے اندر جاتا رہا۔ او بھائی، اب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھا جاتا، چھوٹوں کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی، بڑوں کا ادب ختم ہوا اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کی نگاہ ختم ہوئی۔ قصور کس کا ہے ہمارے بھائی؟ بڑوں کا قصور ہے۔ اگر بڑے ادب آداب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو چھوٹوں کو بھی چاہیے نا وہ بھی بڑوں کے ساتھ ادب آداب کی باتیں کرے، بڑوں کی گستاخی نہ کرے، بے ادبی نہ کریں۔ بڑا جو ہوتا ہے بھائیو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، والدہ ہو وہ بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی ہو تو بڑی ہوتی ہے، اور والدہ بھی بڑی ہوتی ہے، والد بھی بڑا ہوتا ہے، اور تمام چاچے بھی بڑے ہوتے ہیں، چاچیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، چاچیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑوں کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بھائی، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ محبت کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اگر بڑے
محبت کے ساتھ پیش نہ آئیں گے تو چھوٹے ان کے ساتھ ضرور ان کی بے ادبی کریں گے۔ تو قصور تو بڑوں کا ہوا، تو بڑوں سے اگر قصور ہوا، بڑوں سے قصور ہوا تو چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ صبر کر لیں۔ جو صبر کر لیں گے، صبر کر لیں گے تو اللہ پاک جنت دے گا۔ اگر بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ ظلم کی بات کرے، گستاخی کی بات کرے، تو اللہ قیامت کے دن بڑے کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ کیوں تو نے چھوٹے کے ساتھ غلط بات کی ہے، غلط بات کی۔ آگے اللہ ہے دنیا والو، اللہ ہے۔ شیطان نے ہمیں کیسا بنا دیا، بڑے چھوٹوں کے اوپر محبت نہیں کر رہے اور چھوٹے بڑوں کی بے ادبی کر رہے۔ تو اس کا حل کیا ہے بھائی؟ حل یہ ہے اللہ کے آگے بڑے بھی توبہ فرمائیں۔ آپ چھوٹوں کے اوپر گستاخی کرنے کی توبہ فرمائیں، بڑے اللہ کے آگے توبہ فرمائیں۔ اللہ میں آئندہ کی زندگی کے اندر تو نے اگر مجھے دی تو میں کبھی چھوٹوں کے ساتھ سختی کی بات نہیں کروں گا۔ تو چھوٹوں کو چاہیے وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے معافی مانگے۔ ہم بڑوں کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو بھائی اب تو جتنے بھی دنیا کے اوپر مذہب ہیں، جتنے بھی دنیا کے اوپر مذہب ہیں، عیسائی اپنے مذہب کے مطابق نہیں چل رہا، یہودی اپنے مذہب کے مطابق نہیں چل رہا، نصرانی عیسائی اپنے مذہب کے مطابق نہیں چل رہا، ہندو سکھ کراڑ اپنے مذہب کے خلاف چل رہا۔ ہر قومیں اپنے شریعت کے خلاف چل رہی۔ دنیا والوں اب کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو اللہ کی باتیں مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، باتیں کیا مانتا ہے؟ اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتا ہے۔ جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا، جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرما دیا، یہ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے،
اس کے اندر اللہ پاک نے جن باتوں سے منع فرما دیا ان باتوں سے منع ہونا ہے، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، ان باتوں سے منع ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا اور ان کی سنت کے مطابق چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، محبت کریں۔ ہاں بھائی، اس کا نام ہے مسلمانی۔ جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان باتوں سے منع ہونا ہے۔ ہم نے اور تم نے اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ایمان رکھنا ہے۔ اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اس کا نام ہے مسلمانی۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے منع ہو جانا ہے ہم نے اور تم نے۔ جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کام کرنے ہیں تم نے اور ہم نے، کرنے ہیں تم نے اور ہم نے۔ جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کام ہم نے نہیں کرنے اور تم نے بھی نہیں کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے اوپر چلنا، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ان کے اوپر عمل کرنا، اس کا نام ہے مسلمانی۔ ہو بھائی دنیا کے عالمین والوں، دنیا کے مسلمانوں، دنیا کے اوپر جتنے بھی نبی تشریف لاتے رہے اللہ کی توحید فرماتے رہے، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ جو مانتے رہے کامیاب ہوتے رہے، جو نہیں مانتے تھے وہ ناکام ہوتے رہے۔ نبی اپنا حق ادا کر جاتے رہے۔ دیکھیں زبور اللہ نے لائی، اس کے اوپر جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کے اوپر لائی، جنہوں نے عمل کیا
کامیاب ہوئے۔ تورات اللہ پاک نے لائی، جس کے اوپر انہوں نے تورات کے مطابق زندگی گزاری، وہ کامیاب ہوئے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا، کامیاب ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے انجیل لائی، اس کے مطابق جو چلے وہ کامیاب ہوئے۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اوپر ایمان لایا، وہ کامیاب ہوئے۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے خلاف زندگی گزاری، وہ ناکام ہوا۔ ہاں بھائی، نبی جو بھی آتا رہا، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانا اور اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھ لیا، وہ کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، ساتھ اپنی رسالت لائی۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ، ساتھ اپنی رسالت لائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ او بھائی، جو مانتے رہے کامیاب ہوتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتے رہے، اپنے نبیوں کو مانتے رہے، کامیاب ہوتے رہے۔ جو نہیں مانتے تھے وہ ناکام ہوتے رہے۔ او بھائی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اتنی تفصیل کے اندر نہیں جاتا ہوں، بیمار ہوں، میں نے بہت کچھ پہنچا دیا پوری دنیا کے آگے، الحمدللہ اللہ نے مجھ سے پہنچوا دیا۔ چند سیکھی ہوئی باتیں نہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، الحمدللہ۔ پہنچا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن دکھائی، بچپن کے بعد بچپن کے اندر بھی کوئی فحشیات کے کام نہ کیے، حرام کے خلاف بچپن کے اندر بھی رہے، حرام کے کاموں کے خلاف رہے،
اور حرام کمانے کے خلاف رہے، حرام کھانے کے خلاف رہے۔ بچپن کے اندر، ہاں بھائی، بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ اس کے بعد 40 سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے،